السلام علیکم ویورز۔ بنگلہ دیش اگست 2024، یہ جو تاریخ ہے 5 اگست 2024 کی، یہ بنگلہ دیش کی تاریخ کا ایک غیر معمولی اور تاریخی موڑ ہے۔ اس تاریخ کو بنگلہ دیش کے طالب علموں نے اور نوجوانوں نے بنگلہ دیش کے لیے ایسی بنیاد رکھنے کی جدوجہد کی، کامیاب جدوجہد کی، جس بنیاد کے اوپر بنگلہ دیش کی ایک عظیم ریاست کی عمارت کھڑی کی جائے گی۔ 54 سال تک، 1971 سے 1924 تک بنگلہ دیش کے لوگ، بنگلہ دیش کی قوم اور بنگلہ دیش کے سیاستدان، تقریباً سبھی سیاستدان ایک ایسے فریب کا شکار رہے، ایک ایسی دھاندلی کا شکار رہے اور ایک ایسی دھوکہ دہی کا شکار رہے، جس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے عوام کو ایک قوم بننے میں مشکلات کا سامنا رہا۔ ان 54 سال میں بنگلہ دیش کے سب سے بڑے پڑوسی یعنی انڈیا نے اور انڈیا کے حکمرانوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو اور بنگلہ دیش کی قوم کو دھوکہ دینے میں اور انہیں اپنا غلام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ خاص طور پر RSS رجیم نے، مودی حکومت نے شیخ حسینہ واجد کے ساتھ مل کر بنگلہ دیش کو بھارت کا کٹ پتلی ملک بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ہر وہ کوشش کی جس سے بنگلہ دیش کو سٹیپ ڈاؤن کیا جا سکتا تھا، ہر وہ کوشش کی جس میں بنگلہ دیش کے اندر ظلم اور ناانصافی کا دور دورہ ہو سکتا تھا۔ بنگلہ دیش کی عدالتوں کے، عدلیہ کے نظام کا بیڑا غرق کیا گیا، بنگلہ دیش کے سیاستدانوں کو کرپٹ کیا گیا اور شیخ حسینہ واجد جیسے پپٹس کو اور شیخ حسینہ واجد جیسے کٹ پتلی حکمرانوں کو انڈیا کی غلام بنا کر اس کے ذریعے سے بنگلہ دیش کی قوم کو اور عوام اور معاشرے کو تقسیم اور تفریق کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر 2024 میں انقلاب برپا ہوا۔ آج اس انقلاب کو تقریباً 1.25 سال ہو چکا ہے، اور ابھی 2 دن پہلے بنگلہ دیش کے ایک نوجوان عثمان ہادی نے اس انقلاب میں ایک نیا چیپٹر کھولا ہے۔ عثمان ہادی کی شہادت ہو گئی، اسے نامعلوم لوگوں نے شہید کر دیے۔ وہ لوگ جو ہیں ڈیفینیٹلی انڈیا کے اعلی کار ہیں، انڈیا کے ہاتھ ہیں اور انڈیا کی سازشوں کا مہرہ ہیں، جنہوں نے ایک طرح سے ہر سازش کو اس طرح سے پنپنے کا تہیہ کر رکھا ہے کہ جس کی مدد سے بنگلہ دیش کو بدامنی کا اور فساد کا شکار کیا جا سکتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد، کوئی نصف صدی کے عرصے کے بعد، بنگلہ دیش کے عوام نے اپنی آزادی، خود مختاری، اپنے تشخص اور اپنے وجود کے انڈیپینڈنٹ یعنی خود مختار پہچان کے لیے اپنی سوچ کو مستحکم کیا ہے۔ ابھی یہ جو شہادت ہوئی ہے، اس شہادت نے ایک دروازہ کھولا ہے گریٹر بنگلہ دیش کا، 7 سسٹر اسٹیٹس کی آزادی کا اور بنگلہ دیش کو جنوبی ایشیا کے ایک عظیم ملک بنانے کا۔ پاکستان بنگلہ دیش کی اس سوچ، بنگلہ دیش کے استحکام کے اس راستے اور بنگلہ دیش کی جو خود مختاری ہے اور اس کا جو اقتدار اعلیٰ ہے، اس کو اسٹرینتھن کرنے کی اس سوچ کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کا ہر شہری، پاکستان کا ہر فرد اپنے بنگلہ دیشی بھائیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان سیاسی بنیادوں پر، سفارتی بنیادوں پر، تجارتی بنیادوں پر، ثقافتی بنیادوں پر، معاشرتی بنیادوں پر، کلچرل بنیادوں پر اور انٹرنیشنل ریلیشن کی بنیاد پر بنگلہ دیش کے اس موقف کو اور بنگلہ دیش کی اس پہچان کو ہر ممکن اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کا حصہ بنے گا۔ انڈیا جیسے ملک جو اس خطے میں تفریق اور تقسیم کا ایک ماحول پیدا کر کے اپنی بالادستی کے پاگل پن کو آگے بڑھا رہے ہیں، انہیں اس قسم کی سازشوں کو آگے بڑھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ بنگلہ دیش نے ایک واضح پیغام دے دیا ہے عثمان ہادی کے ذریعے سے اور اس سے پہلے طلبہ تحریک کے ذریعے سے کہ بنگلہ دیش کے عوام کی اپنی سوچ ہے، اپنی سوورینٹی ہے، اپنا ایک انڈیپینڈنس ہے اور اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، جس پر وہ کمپرومائز نہیں کریں اور اس پر کمپرومائز ہونا بھی نہیں چاہیے۔ بنگلہ دیش کو آزادی، بلکہ حقیقی آزادی، خود مختاری، اپنی سلامتی، اپنے دفاع اور اپنے تشخص کے بہترین آپ کہہ لیں اظہار کے لیے کی جانے والی کوششوں پر بہت مبارک۔ اس حوالے سے ہم بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں۔ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ گریٹر بنگلہ دیش جو ہے وہ کس طرح سے مغربی بنگال، آسام اور پھر 7 سسٹر اسٹیٹس کے ساتھ مل کر اس خطے میں اس کے امن کے لیے اور اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے ایک عظیم کردار ادا کرتا ہے۔ ہوپ سو کہ ہم یہ چیزیں بہت جلد دیکھ سکیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔